اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا شوق ہوتا ہے، بڑی لگن ہوتی ہے جب پہچان کے راستے میں سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے پہلے رنگ دکھتے ہیں، پھر نظارے، پھر مقامات، کیفیات، اور پھر اگر قدم جمے رہیں، تسلسل رہے، تو مقام آتا ہے مراقبہ موت کا۔ یہ مراقبے میں جاتا انسان خود ہے، مگر پھر گہری سانس اور ڈوبتی گہرائی میں سوچ، کچھ جاگی کچھ سوئی دماغی حالت، تو انسان مراقبے میں جاتا خود ہے۔ آغاز سفر خود ہے، مگر پھر واپسی اپنے آپ میں ممکن نہیں۔ پہچان کے سفر میں مراقبہ غور و خوض ہے، فکر ہے، روحانی کیفیات ہیں، حقیقی واقعات ہیں۔ تو بڑا شوق ہوتا ہے پہچان کے سفر کا، کیونکہ یہ بات دل میں بیٹھ چکی کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو بات شروع ہوئی خدا کی پہچان کے لیے، اور پلٹ آئی اپنی پہچان پہ۔ کہتے ہیں کہ علم جتنا زیادہ ہوتا جائے، حیرت اور خاموشی پھر اتنی ہی انسان کے حواس پہ غالب ہو جاتی ہے، اور مقامات سے گزرتے گزرتے پھر اس مقام پہ آ جاتی ہے کہ اپنا چہرہ اجنبی لگتا ہے۔ آئینے وہی ہیں جو پہلے تھے، مگر شکل بدل گئی۔ دیکھنے والا وہی ہے، مگر سامنے کوئی اور ہے۔ اب نگاہ پڑی کہ یہ کوئی اور ہے۔ یہ کوئی اور کون ہے؟ کیونکہ سامنے آئینے میں دکھنے والا نقش، دکھنے والے اعضاء، دکھنے والا وجود اپنا نہیں ہے۔ سامنے موجود رخ پہ نقش بنائے گئے ہیں کسی مصور کے، جس نے نقش بنائے جب ماں کے پیٹ میں تھے، جس نے چنی ہوئی مٹی سے اس وجود کو بنایا جو آئینے میں اب سامنے ہے۔ یہ مٹی کے بعد پانی کی بوند بنا، پھر بوند سے خون کی پھٹک، پھر خون کی پھٹک سے گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی پہ ہڈیوں کا نگار، پھر ہڈیوں پہ گوشت کا سنگھار۔ پہلے میں بن رہی تھی، اب جو بنی وہ سامنے ہے کہ وہ کیا بنی۔ مجھے ہی بنایا جا رہا تھا، پھر مجھے ہی دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ اجنبی چہرہ آئینے میں جو دکھ رہا ہے وہ کون ہے؟ میں کون ہوں؟ یہ کس کا چہرہ ہے؟ یہ کس نے بنایا؟ بنانے والا سامنے کیوں نہیں آتا؟ یہ پانی کے قطروں پہ، یہ پانی کے بوندوں پہ نقش بنانے والا، عظیم شاہکار کرنے والا سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو جو سامنے دکھ رہا ہے یہ میرا ہے یا اس کا؟ کیا اس جہان میں میرا جو میرا کہلاتا ہے وہ بھی میرا نہیں؟ یہ چہرہ، یہ وجود، یہ جان، یہ بدن، یہ تو میرے کہلاتے ہیں، مگر کیفیات کے آئینے میں یہ اجنبی ہیں، یہ میرے نہیں۔ تو یہ کون سا روپ ہے میری ہی ہستی کا؟ یہ کیسی پرچھائی ہے؟ کیسی پرچھائی ہے اس سائے کے پیچھے؟ کیا اصل ہستی ہے؟ کیا اس پرچھائی کے، اس سائے کے پیچھے اصل ہستی ہے؟ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، تو سفر کس کا ہوا؟ یہ سفر کر کون رہا ہے؟ اس مسافرت کو بیتتے ہوئے کون دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ آج کے دن سورج بیدار ہونے کے بعد وہ اجنبی کیا کر رہا ہے۔ کیا میں اجنبی ہوں خود سے؟ پہچان جب تک نہ ہوگی میں اجنبی ہوں۔ اگر خود سے اجنبی ہوں تو پھر خدا سے اجنبی ہوں۔ میرے دو چہرے ہیں کیا؟ ایک وجود کا، ایک روح کا۔ تو کون کسے دیکھ رہا ہے؟ مادی دنیا کا مادی چہرہ جسے سجانے میں، بنانے میں لگا رہتا ہے انسان۔ ساری توجہ اسی اجنبی پہ، یہ اسی ادھار کے ملے چہرے پہ،
جس نے باقی ادھار والے اجنبی وجودوں والے چہروں کو متاثر کرنے کی فکر پال رکھی ہے۔ جانتی ہوں، بتا دیا گیا ہے کہ یہ سامنے جو مادی چہرہ ہے یہ مٹ جائے گا، اور جو اس چہرے کو دیکھ رہا ہے، جس پہ یہ چہرہ بنایا گیا ہے، وہی باقی رہے گا۔ یہ مادی چہرے کا آغاز ہوا مٹی سے، پھر مٹی کے بعد پانی کی بوند، بوند سے خون کی پھٹک، خون کی پھٹک سے گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی پہ ہڈیاں، پھر ہڈیوں پہ گوشت، پھر اس تیار شاہکار میں داخل ہوئی روح ربانی، اس کی ایک شعاع امر بن کر روح کہلائی، اور بدن سے اس تیار شدہ نقش میں شعور دیا کہ تو زندہ ہے اس لباس میں۔ اور ایک دن اطلاع آئی تو ختم ہوا، اب دہرائی گئی کہانی، الٹا شمار ہوا۔ تو اتنے مرحلے سے گزر کر وجود میں آنے والے اجنبی، تجھے مٹی کے ہی حوالے کر دیا گیا۔ وہاں اس مقام پہ ہڈیوں سے گوشت اترا، جمع ہوا خون بکھر گیا، نقش مٹ گئے، اور یہ سب بھی دیکھ رہا ہے کوئی، خود کو پیدائش سے لے کر قبر کی مٹی تک دیکھ رہا ہے وہ، وہی روحی امر جو تو ہے، تیرا اصلی چہرہ۔ تو اس پہچان کے سفر میں جب پڑاؤ آتا ہے، جب ذرا فرصت آتی ہے، جب ذرا سفر تھمتا ہے، تو پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ آغاز ہوتا ہے۔ چلے چلو، بس چلے چلو، یہاں دم مارنے کی گنجائش کسے، گنجائش کیسے؟ فی امان اللہ۔